بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو قابل وضاحت ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، جس کے اندر وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ہے قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے۔ نماز کی آخری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد تشہد کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، چونکہ یہ نماز کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے اور چوتھی رکعت میں قاعدے پر بیٹھنے کے بجائے وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو اپنی نماز کیسے مکمل کرنی چاہیے؟ پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر چوتھی رکعت میں قاعدے پہ بیٹھنے کے بجائے یہ قیام کے لیے یعنی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے سے قبل ہی اگر اس کو یاد آ جائے تو یہ واپس قاعدے یعنی تشہد کی طرف لوٹ جائے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر یہ 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی یہ نماز فرضوں سے نفل کی طرف منتقل ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کو چاہیے یہ کہ ان 5 کے ساتھ ایک چھٹی رکعت بھی ملا لے تو یہ ساری نماز اس کی نفل ہو جائے گی اور فرضوں کو بعد میں یہ دوبارہ پڑھ لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنے کے بعد وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب جب یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے 5ویں رکعت بھی کر لی پھر ساتھ چھٹی رکعت بھی ملا لی، تو اس صورت کے اندر اب یہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کے جو فرض ہوں گے وہ ادا ہو جائیں گے، اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض ہے اور فرض کی مقدار یعنی تشہد کے پڑھنے تک یہ بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد مغالطہ لگنے کی وجہ سے کھڑا ہوا، تو اب چونکہ وہ فرض جو ہے وہ اس نے ادا کر لیا ہے، تو جب فرض اس نے ادا کر لیا ہے تو اس صورت کے اندر اب اس کی فرض نماز جو ہے وہ 4 رکعت مکمل ہو گئی اور باقی جو 2 رکعتیں ہیں وہ اس کی نفل ہو جائے گی۔ تو اس لیے تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ نماز انتہائی اہم فریضہ ہے، اس لیے بعض اس کے بڑے واضح مسائل ہوتے ہیں لیکن ان سے ہم آگاہ نہیں ہوتے، اور بعض اس کے باریک مسائل ہیں، تو جب واضح مسائل سے ہم آگاہ نہیں تو باریک مسائل سے ہم کیسے آگاہ ہوں گے؟ اس لیے یہ گزارش ہے کہ نماز کے حوالے سے اپنی مسجد کے امام صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہا کرے، اس لیے کہ اگر ہماری نماز درست نہ ہوئی تو ہم نمازیں تو پڑھتے رہیں گے لیکن نمازوں کا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو شریعت کے مطابق سیکھیں اور اس کے مطابق اس کو پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں دنیاوی اور اخروی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامل طریقے سے
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔